علم کی فضیلت کو، علم والوں کی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر کی 28 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں، علم رکھنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، خود عمل کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں۔ اصل معنوں میں یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم رکھنے والوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اصل معنوں میں ڈرنے والے ہی علم والے ہیں۔ اب جس آدمی کے پاس علم ہی نہیں، اس کو کیا پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کون سی ذات ہے۔ سامعین محترم، صحیح البخاری کی روایت ہے 763 نمبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قرب قیامت یہ ہوگا علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ جب دنیا کے اندر علم رکھنے والے ہی ختم ہو جائیں گے، پھر باقی جاہل ہی بچیں گے، تو قرب قیامت ایسا ہوگا۔ سامعین محترم، ہمیں دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دین کا علم سیکھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، جیسا کہ سورہ محمد کی 19 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تم جان لو، تم یہ سیکھ لو۔ میرے بھائیو، ہمیں اس وقت ہی علم ہوگا جب ہم تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس وقت ہی ہوگی جب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین محترم، دوسری بات، عبادت سے قبل علم کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جو تم کو سکھایا اور اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ میرے بھائیو، کوئی بھی کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی دیر تک ہم کو علم نہیں ہوگا ہم دین اسلام کے مطابق کام نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، نماز کا ہے، نماز ہم کو ویسے پڑھنی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے صحابہ اکرام کو دکھائی، جس طرح صحابہ اکرام نے تابعین کو اور تابعین نے تبع تابعین کو بتلائی کہ ہم نے صحابہ اکرام کو اور صحابہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے نمازیں جو ہے پڑھا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز سکھائی، صحابہ کو تابعین نے، اسی طرح مطلب یہ ہے کہ تابعین کو صحابہ نے، صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی۔ میرے بھائیو، اگر ہم نماز کو صحیح معنوں میں نہیں سیکھیں گے تو قیامت کا دن ہوگا ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم بھی دیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سامعین کرام،
تیسری بات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ ان کو دین کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیں اس کو علم دیتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کر لیں اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جہاں پر ہم کاروباری فن سیکھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو سیکھتے ہیں، دین کے بارے میں بھی ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کے تو بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے کام کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے عمل کو کس طرح قبول کروا سکتے ہیں؟ چوتھی بات میرے بھائیوں، علم رکھنے والوں کی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں بھی بیان کیا ہے۔ سورہ زمر کی 9 نمبر آیت ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے علم رکھنے والے اور بغیر علم کے لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جاہل آدمی ہے، وہ ساری رات عبادت کرتا ہے، اور ایک عالم علم رکھنے والا وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، تو جو علم نہیں رکھتا وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک عالم آدمی سویا ہے تو وہ ایک برابر ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم رکھنے والے کا مقابلہ پھر بھی نہیں۔ اتنی شان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ سامعین کرام، اہل علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم رکھنے والوں کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جو میری حدیث کو سن کے اس کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد پھر وہ آگے لوگوں کو سناتے ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں بھی جو ہے لینی چاہیے، کچھ نہ کچھ جو ہے سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کے لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ نماز کا صحیح طریقہ ہی اگر سیکھ لیا جائے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں سیکھ کے اگر انسان اس نیت سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بننا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالی ضرور اس کا اجر دے گا۔ اگلی بات میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرِّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام کی جو وراثت ہے نہ تو وہ دینار ہے نہ درہم، صرف کیا ہے؟ علم ہے۔ انبیاء کرام کے وارث علماء ہیں، اور انبیاء کرام کی وراثت ہے علم۔ جو بھی آدمی
انبیاء کرام کی وراثت کو سیکھتا ہے تو میرے بھائیو انبیاء کرام کے وہ وارث بن جائے گا۔ علماء کو اسی وجہ سے انبیاء کرام کا وارث کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی وراثت نہ تو کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی کوٹھیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، صرف علم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم رکھنے والوں کی شان کو بیان کیا ہے، اہمیت کو بیان کیا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے علم رکھنے والوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس بات کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے خود جو ہے وہ دی کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور پھر اس کے ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر کیا، اور ان کے ساتھ علماء کا جو علم رکھنے والے ہیں ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دے رہے ہیں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، وہاں پر علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سورہ مجادلہ کی 11 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، علم رکھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بلند کرتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں اور جو علم رکھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ، اگر ہم خود جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے، اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے، اگر 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کو ضرور جو ہے اس کی تعلیم دلوانی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بن سکے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل علم کی جب مجلس ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ گیارہویں بات میرے بھائیوں، کوئی بھی آدمی ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو سمجھاتا ہے، اگر وہ آدمی اس کے کہنے پر اس کی بات کو مان لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو ایک سرخ اونٹ ملا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر یہ عمل ہے کہ وہ آدمی کسی کو کوئی بات بتلا دے اچھی اور اس پر وہ عمل کر لے۔ اتنی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کے حوالے سے فرمایا، جو آدمی مسجد میں آ کر صرف ایک آیت پڑھتا ہے یا سیکھتا ہے اور وہ جتنی آیات کو سیکھے گا اتنے ہی اگر سرخ اونٹ ہوں اس کے لیے، تو ان سرخ اونٹوں سے یہ عمل بہتر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو وہ سیکھے، قرآن مجید کی آیات کو صحیح معنوں میں سیکھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صحیح مومن وہی ہیں قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ جیسے آج کل ہم سنتے ہیں یعلمون تعلمون چلتا ہے، پیچھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو صحیح معنوں میں تو قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ 12ویں بات میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کے اندر آتا ہے، کوئی بھی بات سیکھتا ہے علم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تاکہ وہ آگے سکھا سکے، پہلے تو وہ خود اپنی اصلاح کرے پھر لوگوں کی اصلاح کرے، وہ آدمی ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس بات کی طرف آئیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق گزر سکے۔ ہم اپنی اولاد کو جہاں دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، وہاں پر دین کی بھی تعلیم جو ہے دلوانی چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ضرورت پڑتی ہے لیکن لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور لا علمی کی بنیاد پر وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔